برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام تر حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر خالق کائنات رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہوگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت دلچسپ واقعے کے بارے میں بات کریں گے۔ کبوتروں نے میت کے ساتھ کیا کیا؟ دو کبوتروں نے میت کے ساتھ کیا کیا، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ سنیں آپ، انشاءاللہ العزیز دل باغ باغ ہوگا اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، اب ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عراق کے اندر ایک تاجر رہا کرتا تھا جو بکریوں کی پرورش کرتا تھا، بکریاں پالتا تھا اور ان کو دوسرے شہر لے جا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے بکریوں کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بکریوں کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے شہر جانا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا، بابا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن تاجر نے انکار کر دیا۔ کہا، بیٹا ابھی تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تاجر گیا، جانے کے بعد کچھ روز شہر میں ٹھہرا۔ اس کے بعد مویشیوں کے بازار میں اس نے اپنی بکریوں کو بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ کافی اچھی قیمت میں اس نے بکریوں کو بیچا اور کافی تعداد میں جو پیسہ ملا اس کو لے کر واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ناظرین، جب سنسان بیچ جنگل میں آیا، سنسان جگہ تھی، ویران، تو ایک درخت کے نیچے اس نے آرام کیا۔ آرام کرنے کے لیے ٹھہرا۔ وہاں ایک ڈاکو رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ تاجر کے پاس بہت پیسہ ہے اور یہاں یہ تنہا ہے، میں اسے بڑی آسانی سے لوٹ سکتا ہوں، بڑے آرام سے میں اسے لوٹ سکتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دوستو، وہ ڈاکو آیا۔ آنے کے بعد تاجر سے کہا، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ فوراً نکال کے مجھے دے دے، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اس نے کہا، یہ لیجیے مال، لیکن مجھے جان سے نہ ماریے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جتنا مال چاہیے آپ سب لے لو، مال و زر، لیکن مجھے کچھ مت کرنا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ڈاکو بڑا بے رحم تھا۔ اس نے بڑی بے رحمی سے اس تاجر کو قتل کر دیا، اس کا قتل کر دیا۔ اس نے آواز لگائی لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ سنسان جگہ تھی، ویران جگہ تھی۔ درخت کی ڈال پر دو کبوتر بیٹھے تھے۔ اس نے ان کبوتروں کی طرف بڑی مشکل سے دیکھا اور کہا، اے کبوتروں گبا رہنا، اس ڈاکو نے مجھے بڑی بے رحمی سے مارا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس کا قتل کر دیا۔ جب کافی وقت گزر گیا، اس کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ میرے بابا جان بکریاں فروخت کرنے کے لیے گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ تو اس کا بیٹا شہر گیا اور اس نے معلوم کیا ان لوگوں سے جس کو اس کے بابا نے، تاجر نے بکریاں فروخت کی تھیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ تمہارے بابا نے اتنی قیمت کی بکریاں بیچی تھیں اور یہاں سے فلاں تاریخ کو رخصت ہو گئے تھے۔ راستے میں ویران جگہ میں جنگل میں کسی نے ان پر حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا، پیسہ چھین لیا اور ان کو قتل کر دیا۔ ہم نے انہیں قبرستان میں دفن کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے، میرے باپ کو مار دیا ہے، تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، رونے لگا اور وہ شہر کے حاکم کے پاس گیا۔ جانے کے بعد کہا کہ یہ تمہاری ریاست میں، تمہاری بادشاہت میں، تمہاری حکومت میں کیا ہو رہا ہے؟ لوگ کسی کو بھی کبھی بھی قتل کر دیتے ہیں، کیا کوئی تمہارے پاس انہیں پکڑنے والا نہیں؟ اللہ اکبر مسلمانوں، بادشاہ نے نہ سنی۔ پھر وہ شہر کے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی کے پاس سے بھی کوئی حل نہ نکلا۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے بابا کے ان دوستوں کے پاس آیا۔ دوستوں نے کہا کہ تمہارے بابا جب یہاں سے گئے تھے تو تنہا گئے تھے، اکیلے گئے تھے، اگر کوئی ان کے ساتھ ہوتا تو گواہی دیتا، اگر کوئی ہوتا بھی کاش تب بھی ڈاکو سے مار دیتا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، محروم ہو کر وہ واپس اپنے گھر کی طرف پلٹا۔ ماں کو پوری داستان سنائی، بابا کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا ہے، میں بابا جس قبرستان میں دفن ہے اس قبرستان سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ماں نے سنا، ماں کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔
بڑا پریشان ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ نوجوان مسجد کے اندر گیا، نماز ادا کی، رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، بابا کو یاد کر رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے بابا کو کس نے قتل کیا، کس نے مار دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، مسجد کے جو امام صاحب تھے انہوں نے اسے روتا ہوا دیکھا، اس تاجر کے لڑکے کو سسکتا ہوا دیکھا تو معلوم کیا، اے لاڈلے کیوں رو رہا ہے؟ بیٹے نوجوان تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہنے لگا امام صاحب میں کیا بتاؤں، میں عزیزان ملت اسلامیہ یتیم ہو گیا، میرے بابا کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، اور کس نے قتل کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک نامعلوم شخص نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ہوا کیا؟ امام صاحب نے کہا میں تجھے ایک اللہ والے کے بارے میں بتاتا ہوں، جا اور وہ تیری اس مشکل کا حل ضرور نکالیں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس نے کہا امام صاحب کیا آپ مجھے اس اللہ والے کے پاس لے جا سکتے ہیں؟ کہا ہاں میں تجھے لے جا سکتا ہوں۔ جب وہ اللہ والے کے پاس امام صاحب کے ساتھ گیا، اللہ والے اس وقت عبادت میں مشغول تھے۔ اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والے نے کہا نوجوان غم نہ کر، بلکہ وہ جو قاتل ہے جس کے پہ یقین بھی نہیں کرتا وہی اس کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب ہوتا کیا ہے، ادھر یہ ڈاکو جب بھی کسی کبوتر کے جوڑے کو دیکھتا تو تاجر کی وہی بات یاد آ جاتی تھی۔ اس تاجر نے کبوتروں سے کہا تھا اے کبوتروں گواہ رہنا کہ اس نے مجھے بڑی بے رحمی سے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ایک روز ہوتا کیا ہے، اس ڈاکو کے ایک دوست کے یہاں تقریب ہوتی ہے، وہ تقریب میں جاتا ہے، تمام تر دوست آئے ہوئے تھے کھانا تناول کرنے کے لیے۔ جب سب کے سب بیٹھتے ہیں تو اس کے سامنے وہی دو کبوتر ہوتے ہیں فرائی کیے ہوئے۔ جب وہ کبوتروں کو دیکھتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے، اتنا ہنستا ہے لوگ اسے دیکھ کر سمجھتے ہیں، اتنا ہنستا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا ذہن بگڑ گیا، یہ پاگل ہو گیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ہنستے ہنستے وہ پوری بات بتا دیتا ہے کہ میں نے اس طرح تاجر کو لوٹا اور میں نے اس کو قتل کیا، اور اس نے ان کبوتروں سے کہا تھا اے کبوتروں تم گواہی دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ بے زبان کبوتر کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ یہ سارا کا سارا ماجرا اس نے وہاں کھول دیا۔ جب ساری بات کہہ دی تو ساری بات لوگوں کو معلوم ہو گئی، پھر افسوس ہوا اسے، ہائے میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہی بات حلب کے شہر کے لوگوں کی زبان پہ آ گئی، اور ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ حاکم کے پاس پہنچ گئی، حاکم کے کانوں کے پہنچ گئی۔ جب حاکم نے سنا تو حاکم نے حکم دیا اسے گرفتار کیا جائے۔ اس ڈاکو کو گرفتار کیا گیا، گواہوں کو بلایا گیا جو شادی کے اندر موجود تھے، سب نے اپنی اپنی گواہی دی۔ اب انکار بھی کیسے کر سکتا تھا، کیونکہ لوگوں کو اپنی زبان سے بتایا تھا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب سب لوگوں نے گواہی دی تو اسے پھانسی کی سزا ہو گئی، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ جب آخری ملاقات اس نے اپنی بیوی سے کی تو بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر، اے میرے خاوند، یہ بات آج تک تم نے مجھے نہ بتائی، لیکن تم نے کیسے ان لوگوں کو بتا دیا؟ تو کہنے لگا اے میری شریک حیات، مجھے بھی معلوم نہیں کہ میں نے کیسے ان سب لوگوں کو اس بات کو بتا دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا تھا تو اس نے کہا اے لوگوں، میری گواہی میں نے نہیں بلکہ ان کبوتروں نے دی ہے۔ وہ کبوتر جس سے اس تاجر نے کہا تھا اے کبوتروں گواہ رہنا کہ اس نے مجھے بڑی بے رحمی سے قتل کیا ہے، وہی کبوتر میرے سامنے جو رکھے گئے تھے کھانے میں، اصل میں زبان ان کی تھی لیکن الفاظ میری زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اتنا کہنے کے بعد اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اب تمام تر لوگ جب اسے پھانسی دی جا رہی تھی تو آئے ہوئے تھے، اس میں اس تاجر کا نوجوان بیٹا بھی تھا۔ اس بیٹے نے دیکھا کہ جو میرے باپ کا قاتل تھا اسے سزا مل گئی ہے، اس کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ پھر وہی دو کبوتر آئے اور اس کے سر پر بیٹھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، نوجوان کو سارا کا سارا مال جو ڈاکو نے لوٹا تھا وہ واپس مل گیا اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔
اور اللہ والے کی بات حقیقت ہو گئی۔ اللہ والے نے جو کہا تھا کہ جس پہ وہ یقین بھی نہیں کرتا وہی اس کی گواہی دیں گے، کبوتروں نے گواہی دی۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اس طرح اسے سزا مل گئی، اور اس نوجوان کو جو اس کے باپ سے مال لوٹا گیا تھا تاجر سے، وہ مال واپس مل گیا، وہ مال لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔